أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص توفیق سے ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45 نمبر آیت سے آن ورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ نعمتیں عطا کی، جس نے ہمیں یہ مہلت عطا کی، جس نے ہمیں بے شمار استطاعت، ہماری طاقت جو ہے، سکلز جو ہیں وہ ہمیں عطا کی، اور ان سب سے بڑھ کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی خاص کر کامیابی جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 44 تک جو کچھ آیات ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھی تھی، ان کا صرف ترجمہ ہم ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے دہراتے ہیں۔ آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 34 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا، اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا، اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح بارش برسائی گئی تھی، کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو جب کبھی دیکھتے ہیں تو آپ سے مسخرہ پن کرتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ ہم اس پر وہ تو کہیں یا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر جمے رہے، ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ پچھلی آیات جن کا ہم نے پچھلی مجلس میں سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا، کفار کا، مشرکین مکہ کا ذکر اور ان کے دلوں میں جو ان کی باتیں ہیں ان کو سامنے ظاہر کر کے ساری امت کے سامنے بتا رہا ہے، اور ان کا پھر انجام کیا ہے وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے۔ بڑھتے ہیں جا اگلے سبق کی طرف۔
آیت نمبر 45۔ آج ہم جو آیات پڑھیں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور آیات، ان کا مفہوم جو ہے، ظاہری مفہوم، وہ تو ہم نے پہلے کئی دفعہ بہت ساری آیات میں پڑھ چکے، لیکن ان ظاہری آیات، ظاہری مفہوم کے جو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ جو کچھ الفاظ ہیں جو ہم دوبارہ سے یہاں پر دیکھیں گے ان آیات میں، لیکن ان میں ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ توحید کا جو چھپا ہوا درس ہے وہ بھی موجود ہے۔ وہ ساری آیات میں ہے، پہلے جو ہم نے پڑھی ان میں بھی ہے، لیکن دو تین پہلو جو ہیں ان کو ہم ہمیشہ سامنے رکھیں گے یا اپنے مائنڈ میں رکھیں گے یا اپنے کنٹیکس میں رکھیں گے کہ ان 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 روشنی میں یا ان پہلوؤں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہ آیات جس کو جو اس کا فہم ہے، جو اس کا استعداد کا لیول ہے، جو اس کا علم کا لیول ہے، جو اس کی اپروچ ہے، اس طرح سے اگر وہ سمجھے گا تو یقیناً اسے کچھ نہ کچھ رہنمائی اور ہدایت ضرور ملے گی۔ پہلا تو ظاہری الفاظ، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ سائنٹیفک پہلو جو ہیں ہمیں وہ بھی ملتے ہیں، جو گہرائی سے ذرا سوچے، تھوڑی سی اور تحقیق کرے، تھوڑی سی اور ریسرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ جو ہیں یہی الفاظ کیوں چنے۔ سادے سے الفاظ چن کر بھی اللہ تعالیٰ کوئی بات کر سکتا تھا، لیکن یہی الفاظ کیوں چنے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ ذکر کیا کہ ہوائیں جو ہیں بوجھل بوجھل ہوائیں بوجھل ہوتی ہیں اور اڑائی پھرتی ہیں بادلوں کو، تو ہوائیں بوجھل کیسے ہوتی ہیں؟ عام الفاظ میں بادلوں کو اٹھائے پھرنا، بادلوں کے جو وزن ہے ان کو اٹھائے پھرنا، یہ ان کا وزن جو ہے ان کو اٹھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے بوجھ ہیں جو ہوائیں اٹھاتی ہیں، جو ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو جو تھوڑی سی مزید ہم اس میں تحقیق کریں تو ہمیں بہت سارے پہلو اور مل جاتے ہیں۔ اور پھر الٹیمیٹلی جو ایک سب سے اہم پہلو جس کی طرف وہ اشارہ کرتی ہیں وہ توحید ہے، کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے جس کے احاطۂ قدرت میں ہے، اور جو اس ساری چیزوں کو کیے ہوئے ہے، جس کے بغیر کوئی کائنات کی چیز، کوئی کائنات کی ہستی جو ہے وہ اس پورے نظام اس کے نظام کا ایک حقیر سے حقیر تر حصہ جو ہے اس کو بھی وہ نہ تو قائم کرنے کے پر قادر ہے، اور نہ ہی اس کو چلانے پر قادر ہے، اور نہ ہی اس کو رزق دینے پر قادر ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے پہلو جو ہے وہ ہم اگر ان آیات کو مختلف پہلوؤں سے سوچیں، مختلف اینگل سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سارے اینگل اس میں نظر آئیں گے۔ تو لہذا ہم شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مختصر الفاظ میں صرف اشاراتاً ہم بات کریں۔ مزید جب آپ سوچیں گے تو یقیناً آپ کو اس میں بہت ساری اور باتیں جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 45 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم تری الی ربی کا، کیا نہیں دیکھا آپ نے اپنے رب کی طرف، کیف مد ذلہ، کیسے اس نے پھیلا دیا سایہ۔ کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے کیسے سایہ پھیلا دیا؟ سایہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ تھوڑا ذکر کیا ہے کہ سایہ اللہ کی تخلیقات میں سے ایک بہت ہی بڑی مخلوق ہے۔ سایہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک بہت بڑی مخلوق ہے، ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے مخلوق ہے۔ اور سایہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ ہماری نظر میں، یا ہم جو اہل زمین ہیں، زمین پر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنی بھی زمین کے اوپر زندگی موجود ہے، ان کے لیے سایہ کیا ہے کہ روشنی سے اوٹ۔ روشنی کیا ہے وہ بھی ہم نے ابھی سورہ نور میں اس کو مزید ہم نے ڈیفینیشن میں دیکھا تھا کہ روشنی اللہ کی وہ مخلوق جو خود اپنے آپ کو ظاہر کرے اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کر دے۔ ٹیکنیکلی بھی ہے اور مطلب لاجیکلی بھی ہے کہ روشنی ایک ایسی چیز، اللہ کی ایک ایسی مخلوق جو خود کو ظاہر کرے اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کر دے، وہ روشنی ہے۔ اور روشنی اور سایہ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یعنی روشنی سے سائے کی پہچان ہوتی ہے اور سائے سے روشنی کی پہچان ہوتی ہے۔ تو سایہ ہم عام الفاظ میں یا عام ہم اپنے معنوں میں دیکھیں تو روشنی کی
اوٹ سے یا روشنی اگر اوٹ میں چلی جائے تو دوسری طرف جو اندھیرا سا جو چھایا جاتا ہے وہ سایہ ہوتا ہے. عام طور پر سایہ جو وہ ہلکا سایہ بھی ہوتا ہے، جیسے صبح کا سایہ، یا کسی دیوار کے ایک سائڈ میں اگر کوئی روشنی ہے یا سورج ہے تو اس کا سایہ جو ہے درخت وغیرہ، وہ عام دن کے وقت جو ہم سائے دیکھتے ہیں. اور رات کے وقت جو ہے در حقیقت وہ بھی اندھیرا ہوتا ہے، گہرا سایہ ہوتا ہے جس کو ہم اندھیرا کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک سایہ ہی ہے کہ سورج جو ہے پورے کا پورا وہ زمین کے دوسری طرف ہے، ہمارے دوسرے پہلو میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جس ایریا میں یا جس جگہ پر وہ چیز جو آبزرو کر رہی ہے وہ موجود ہے، وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے. وہ بھی سائے کی ایک قسم ہے، گہرا سایہ ہوتا ہے. تو سائے کا پھیلا دینا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیسے اس سائے کو پھیلا دیا. اس سائے کو پھیلا دیا کا مطلب آٹومیٹکلی کہ روشنی کی موجودگی یا روشنی کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہوئے اس سائے کو پھیلا دیا یا سائے کو سکیڑ دیا. آگے ہم دیکھیں گے سکیڑنا بھی ہے سائے کا. تو صبح ارلی مارننگ، صبح صادق جو ہے، اس کے بعد جب سورج کی کرنیں جب پھوٹتی ہیں یا روشنی ہلکی ہلکی نمودار ہونا شروع ہوتی ہے، اس وقت ہم سائے کا پھیلانا جو ہے وہ بہت مطلب آسانی سے اس کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ زمین کے اوپر سایہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. اور جیسے جیسے سورج جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ زمین سے سایہ جو ہے وہ سکڑتا چلا جاتا ہے. جیسے ہی سورج تھوڑا سا نمودار ہوتا ہے تو وہ سایہ جو ہے، پہلے ظاہری طور پر تو سایہ کی کوئی باؤنڈری نظر نہیں آتی، لیکن جیسے ہی سورج جو ہے یا روشنی جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، سورج اپنے آپ کو نمودار کرتا ہے یا سورج نمودار ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اس سائے میں روشنی کے باقاعدہ باؤنڈریز جو ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے سورج اوپر اٹھتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ سایہ جو ہے وہ سکڑتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بالکل سروں کے اوپر ہو جاتا ہے تو سایہ جو ہے وہ معدوم ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے دوسری طرف وہ سائے کو پھر پھیلانا شروع کر دیتے اللہ تعالیٰ. صبح کے وقت میں مشرق سے مغرب کی طرف پھیلا ہوتا ہے، اور آفٹرنون میں اور شام کے وقت میں آہستہ آہستہ سے پھر وہ مغرب سے مشرق کی طرف سایہ جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. تو یہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. سایہ نہ ہوتا تو پھر بھی اس زندگی کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا. ہمیشہ سایہ رہتا تو پھر بھی یہ پوری نظام جو ہے وہ اس کے اوپر زندگی کا نظام جو ہے وہ یکسر بدل جاتا ہے، یا یکسر ممکن ہی نہ رہتا. جیسے زمین کی ہماری زمین کے اوپر زندگی کی جو کیفیت ہے اس کو سامنے اگر رکھیں تو اگر ہمیشہ سورج ہی رہتا، سایہ ہوتا ہی نہ، تو پھر بھی زندگی جو ہے بہت سارے مشکلات جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھتی. تو لہٰذا سورج یا روشنی اور سایہ، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ایک انسان کی زندگی یا اس پورے، نہ انسان کی نہیں، اس روئے ارتھ پر، روئے زمین پر جو زندگی ہے مختلف شکلوں میں، چاہے کہیں بھی کسی بھی صورت میں موجود ہے، وہ اس سائے اور روشنی کی مرہون منت ہے. اس کے بہت سارے اور ٹیکنیکل پوائنٹ بھی جو ہم نے سمجھے ہوئے ہیں کہ سائے کے وقت یا رات کے وقت میں زندگی جو ہے وہ ایک اپنا ایک اثر ہے، اس کی اپنا ایک نوعیت ہے، اس کی اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ رات کے وقت وہ زندگی پوری کرتی ہے، اور دن کے وقت سورج کی روشنی میں یا دن کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کی ضرورتیں جو ہیں وہ ایک مختلف انداز سے پورا کرتی ہے. ٹیکنیکلی اس میں بہت ساری مزید ایکسپلینیشن موجود ہیں کہ کیوں یہ روشنی اور سایہ جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب کیسے اس سائے کو پھیلاتا ہے. یہ ایک فزیکل فینومینا بھی ہے، اور اس کے اندر چھپے ہوئے جو ہیں ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں سائنٹیفک وہ بھی آتی ہیں، اور پھر اس میں اللہ کی توحید جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں جو یہ سائے کو پھیلا سکتی ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہے تو ضرور کر دے اسے ساکن. اللہ جو سائے کو پھیلاتا ہے وہ اس چیز پر پوری طرح سے قادر ہے کہ وہ اس کو ساکن کر دے، وہ اس کو ہمیشہ کے لیے سائے کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اگر وہ ہمیشہ کے لیے ساکن کر دے یا ہمیشہ کے لیے سایہ کر دے، ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو جائے، تو جیسا کہ ذکر ہوا کہ زندگی جو ہے بہت سارے معاملات میں بہت گڈمڈ ہو جائے. ہماری زندگی رات کے وقت، دن کے وقت جو ہے
وہ یکسر مختلف ہوتی ہے، اور رات کی زندگی اگر نہ ہو تو ہم دن کی زندگی یا دن کی زندگی گزارنے کے لیے سکون اور راحت جو ہے وہ ہمارے لیے میسر نہیں ہوتی۔ نباتات کے لیے دن کے وقت وہ اپنی خوراک کو پروڈیوس کرتے ہیں سورج کی روشنی کی مدد سے، اور رات کو وہ کنزیوم کرتے ہیں۔ دن کو وہ آکسیجن جو ہے وہ خارج کرتے ہیں، رات کو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو ہے وہ بھی روشنی اور سایہ جو ہے اس کے مرہون منت ہے، اس کی زندگی کی آسانی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے میسر کی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے سایہ ہی کر دیتا، لیکن اس کے اپوزٹ دوسرے الفاظ بھی اس میں چھپے ہوئے ہم کھوج لگائے تو مل سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے روشنی ہوئی کر دیتا، سایہ جو ہے وہ نہ لے کر آتا، تو پھر سوچو ذرا کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ کس قدر متاثر ہوتی اور کس قدر مشکلات میں گری ہوئی ہوتی۔ ثم جعلنا الشمس، پھر ہم نے بنایا سورج کو، علیہ دلیلا، اس پر دلالت کرنے والا، پھر ہم نے سورج کو اس پر یعنی سائے پر، پہلے سایہ کس طرح سے پھیلا دیا، ارلی مارننگ جو ہے ڈان کے وقت، اس وقت کیسے سایہ جو ہے زمین کے اوپر لیٹا ہوا نظر آتا ہے، بالکل روشنی کا کوئی بارڈر نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی سورج جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، تو پھر سورج اس سائے کے اوپر دلالت کرنے لگ جاتا ہے۔ دلیل جو ہے عربی زبان میں جو ملاح ہیں، جو کشتی بان جو ہے، یہ سمندر کا جو سفر کرتے ہیں، وہ دلیل جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں جو کہ سمندر میں راستہ بتانے والا ہو۔ اور اسی طرح سے انگلش میں ایک ورڈ ہے پائلٹ لیمپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو سمندر کے بیچوں بیچ ایک لائٹ لگی ہوتی ہے جس کو دور سے دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے۔ ملاح جو ہیں یا کشتی بان یا جہاز ران جو ہیں، ان کو زیادہ پتا ہے کہ یہ لائٹ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کہاں یہ کون سی ڈائریکشن ہے، اور وہ کسی ڈائریکشن کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ تو دلیلاً سورج جو ہے وہ دلالت کرتا ہے یا نشاندہی کرتا ہے یا راستہ بتاتا ہے اس سائے کو۔ سورج جیسے جیسے اوپر اٹھتا ہے، سایہ جو ہے وہ اپنے بارڈرز کو نمودار کرتا ہے، سورج اور سایہ جو ہے وہ الگ الگ ایک بارڈر کی شکل میں، پھر آہستہ آہستہ سے سورج کی روشنی جو ہے وہ اس کو سائے کو کور اپ کر دیتی ہے، اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ ثم قبضناہ، پھر ہم نے سمیٹ لیا اسے، یعنی اس سائے کو، الینا، اپنی طرف، قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ سے قبض کرنا یا آہستہ آہستہ سے سمیٹنا۔ پھر ہم نے اس سائے کو آہستہ آہستہ سے اپنی طرف لپیٹ لیا یا اپنی طرف سمیٹ لیا۔ یہ سورج جب اثروں کے اوپر ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ سایہ جو ہے چلتے 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 بڑی سست رفتاری سے آہستہ آہستہ سے غائب ہو جاتا ہے، بالکل جب سورج جو ہے بالکل اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اس سائے کو لپیٹ لیتے ہیں، یعنی سائے کو ختم کر دیتے ہیں، سایہ جو ہے سمٹ جاتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں اللہ کی توحید جو ہے وہ بھی نظر آئی کہ کس طرح سے اللہ صرف ایک ذات ہے جس کے دائرہ قدرت میں ہے یہ جو سارا یہ نظام جو ہے قائم رکھے ہے۔ اس میں ہمیں سائنٹیفک پہلو بہت سارے نظر آئے، ہماری راحت کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے، اگر سائنٹیفکلی بھی ہمیں سوچیں تو ہمیں بہت سارے پہلو یہاں پر ملتے ہیں جو توحید کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہیں اور توحید کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی کہ جس طرح سے اللہ اس سائے کا نظام جو ہے وہ نظام کو چلاتا ہے، اسی طرح سے یہ روٹیشن چلتی رہتی ہے، اسی طرح سے یہ روزمرہ کے معمول میں ہے کہ سایہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، پھر سکڑ کر غائب ہو جاتا ہے، پھر پھیل کر چھا جاتا ہے، اور روشنی جو ہے وہ دوسری اوٹ میں چلی جاتی ہے، پھر روشنی نمودار ہوتی ہے، سایہ سکڑتا ہے، اور یہ جو سلسلہ روزانہ کا چلتا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے زندگی اور موت کا سلسلہ جو ہے، جس طرح سے یہ سایہ جو ہے وہ روزانہ کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے سایہ پیدا بھی ہوتا ہے اور پھر معدوم بھی ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، ختم۔ اسی طرح سے یہ زندگی جو ہے، یہ زندگی کا معمول جو ہے اسی طرح سے چلتا جا رہا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے دائرہ قدرت میں، اللہ تعالیٰ کی جو وسیع حکمت ہے اس کے تحت یہ سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، جو کہ دلالت کرتا ہے زندگی اور موت کے اللہ کے ہاتھ میں ہونے کی۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات جس نے جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، اور وہ ذات یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لباسن، لباس، اوڑھنا،
وہ ذات جس نے تمہارے لیے رات کو اوڑھنے کے لیے بلینکٹ جو ہے یا لباس جو ہے وہ بنا دیا. والنوم سباتن، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنا دیا. سباتن قطع کرنا ہوتا ہے، آرام کا ذریعہ. وجعل النہار نشورا، اور بنایا دن کو اٹھ کھڑا ہونا، یا دن کو اٹھ کھڑا ہونے پر یا چلنے پھرنے کے لیے دن کو بنا دیا. وہی ہے ذات جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، یا جس نے تمہارے اوپر رات کا اندھیرا اوڑھ دیا، اور اس رات کے اندھیرے میں والنوم سباتن، نیند کو تمہارے لیے پرسکون بنا دیا. سباتن کا مطلب ایک ہوتا ہے منقطع کرنا، قطع کر دینا، الگ کر دینا، یہ بھی سباتن کا مطلب ہوتا ہے. اور یہ مطلب رات کے وقت جب انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے تو وہ زندگی کے دوسرے جو کام کاج ہیں یا زندگی کے دوسرے جو معاملات ہیں ان سے اس کا راستہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عارضی طور پر وہ منقطع ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے، کہ اس میں جو روح ہے انسان کی، وہ روح جسم سے عارضی طور پر الگ ہو جاتی ہے، عارضی طور پر وہ منقطع ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح کی جو دعا ہے جو سکھائی ہمیں صبح اٹھنے کی، یا اٹھ کر مطلب صبح جب نیند سے بندہ اٹھے تو اس وقت کی دعا جو ہے وہ اس بات کے اوپر مزید وضاحت کرتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے سب کو. تو یہ صبح کی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، وہ بھی ہمیں اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ رات کو انسان کا جسم جو ہے وہ باقی جو معاملات ہیں ان سے بالکل کٹ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پرسکون نیند جو ہے وہ سوتا ہے. ایک انسان کی زندگی میں اگر پرسکون نیند نہ ہو تو وہ دن کے وقت میں بھی راحت نہیں پا سکتا. اور ہمیں پتہ ہے کہ نیند کو مطلب نیند جو ہے ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے کہ یہ جو قیدی وغیرہ ہوتے ہیں جن کو مطلب ٹارچر وغیرہ کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ غیر انسانی سلوک ہے بہت سارے معاملات میں، لیکن ان کو سونے نہ دینا، ان کو جگائے رکھنا، یہ ان کے لیے ایک بہت ہی سخت سزا ہوتی ہے. ان کو جگائے رکھنا، ایک انسان کو آپ سونے نہ دیں، اس کو جاگتے رہنے پر مجبور کر دیں. وہ اگر نیند کے جھٹکے آئیں تو اس کو پانی سے یا اس کو جھٹکا دے کر یا کسی بھی طرح سے بس اس کو جگاتے رہیں، تو اس کا ذہن جو ہے وہ شک ہو جاتا ہے، وہ معاف ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل ناکارہ ہو سکتا ہے ذہن. اس قدر یہ اذیت ناک سزا ہے کہ اس کو سونے نہ دیا جائے. تو انسان کو پرسکون نیند اللہ تعالیٰ رات کی چادر اڑا کر مہیا کرتا ہے، جس سے انسان جو ہے اس کا مینٹلی فریش ہو جاتا ہے. وہ جعل النہار نشورا، اور اس نے پھر اس نیند کے بعد اس رات کے لباس اور رات کا جو اوڑی ہوئی رات جو ہے، اندھیرے کی اوڑی ہوئی رات جو ہے اس کو ختم کر کے پھر جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اس سائے کو وہ لے جاتا ہے، سورج کی روشنی دلالت کرتی ہے اس کے اوپر. اسی طرح سے پھر دن جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور دن کو پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ دن میں پھر باقی دنیا کے کام یا معاملات جو ہیں، اپنی زندگی کے معاشی اور معاشرتی اور دوسرے جتنے معاملات ہیں ان میں تم چلو پھرو زمین پر اور اپنی زندگی جو ہے بسر کرو. رات کو آرام کی نیند کی آرام، اور دن کو اٹھ کر کھڑے ہونے کا بنانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر، جس کے اوپر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے. نیند جو ہے اس کو پرسکون بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور دن کو اٹھا کر واپس اس روح جو عارضی طور پر منقطع ہو گئی، وہ اس کو واپس آپ کے جسم میں ڈالنے والا اور پھر دن کو اٹھ کر کھڑا کر دینے والا وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور پچھلی آیت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اگر رات میں جب منقطع ہو جاتا ہے کہ انسان کا جسم باقی چیزوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ واپس اس کو، وہ روح کو واپس ہی نہ ملائے. اسی لیے صبح کی دعا جو ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ اللہ کا یہ اس اللہ کا شکر کرو جس نے تمہیں دوبارہ سے یہ زندگی جو ہے وہ بخشی دن کے وقت میں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جس نے ارسل الریاح، جس نے بھیجا ہواؤں کو، بشرن خوشخبری کے لیے یا خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتی ہی، اپنی رحمت کے آگے یا اپنی رحمت سے پہلے. اپنی رحمت یہاں پر بارش مراد ہے، رحمت سے مراد بارش ہے یہاں پر، کہ وہی اللہ ہے اور وہ ذات جس نے بھیجا
اپنی رحمت سے پہلے یا اپنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا پر، بارش جب ہونے والی ہوتی ہے بارش کے موسم میں، یا بارش کی نوید جو ہے وہ اس سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے وہ انسان کو آ کر سناتا ہے، انسان کو نہیں، پوری روئے زمین کے اوپر جتنی زندگی موجود ہے اس کو، بارش سے پہلے اس ہوا کا آ جانا، خوشخبری کا مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی بھیجا ہوا ایک تحفہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بادل جو ہیں یہ تمہاری طرف آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے رحمت کی یا مطلب بارش جو ہے وہ لے کر آئیں، تو ایک رحمت کی نوید یا رحمت کی خوشخبری جو ہے وہ انسان کو ملتی ہے، یا بارش کی خوشخبری پہلے ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج کر انسان کو وہ پہنچا دیتا ہے، وہ انزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، طہورن جو پاک کرتا ہے، طہورن جو پاک ہے اور پاک کرتا ہے، اور پھر اس بارش، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بارش آسمان سے پانی اتارا، یعنی بارش کا پانی اتارا، طہورن جو کہ پاک ہے، طہورن اس کا مطلب جو کہ پاک ہے بھی ہے اور جو کہ پاک کرنے والا بھی ہے، دونوں معنی ہے، جو کہ پاک ہے اور جو کہ پاک کرنے والا ہے۔ ایک حدیث جو ہے وہ اس ایک حدیث ہے پانی کے بارے میں کہ پانی پاک ہے اور چیزوں کو پاک کرتی ہے، جو پانی کی ڈیفینیشن جو کرتے ہیں اس میں احادیث کی روح سے کہ وہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ پانی پاک ہے اور پانی پاک کرتا ہے، اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے کہ پانی پاک ہے اور کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی، پانی پاک ہے، یہ حدیث ہے ایکچولی، ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں یہ کہاں سے حدیث ہے۔ جی میری نظر میں نہیں آ رہی اس وقت، بہرحال وہ حدیث یہ ہے کہ پانی پاک ہے اور اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اب یہ حدیث کی ڈیفینیشن اور یہ آیت جو ہے اس کو اگر ہم ملا کر دیکھیں کہ پانی پاک ہے یا پانی پاک کرنے والا ہے یا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، اس میں کتنے سائنٹیفک پہلو چھپے ہوئے ہیں جس کو ہم نے کبھی اس سے پہلے کبھی ہم نے قرآن کی سمجھتے ہوئے ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا، اور اس طرح کا جو لفظ ہے وہ بھی پہلی دفعہ آیا۔ اب حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی پاک ہے اور یہ پانی دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو جسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ اب حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی کا رنگ اگر بدلا ہوا ہو، گدلا ہو، یا اس میں اسمیل وغیرہ ہو، یا اس کا ذائقہ اگر خراب ہو، تو وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ وہ پانی ناپاک اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں جو امپیورٹیز آ چکی ہیں، اس میں جو ملاوٹیں آ چکی ہیں، وہ اس پانی کو ناپاک کر دیتی ہیں یا اس پانی کو قابل استعمال نہیں رہنے دیتی، لیکن اس کے باوجود اس میں جو پانی ہے وہ پاک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ تو بہت دفعہ ذکر کیا، لہٰذا ہم بارش کی سائیکل جو ہے اس کو ہم دوبارہ ڈسکس نہیں کرتے کہ کس طرح سے سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں اور مختلف جگہوں پر برستا ہے، اور پھر وہ پہاڑوں پر جا کر گلیشیئر کی صورت میں پانی جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے، ندی نالوں کی صورت میں زمین پر بہتا ہے، مختلف جگہوں پر بارش میں پھر وہ پانی جو ہے برستا ہے، پانی کا جو زمین کا جو واٹر ٹیبل ہے اس کی سطح جو ہے وہ بھی ریسیٹ ہو جاتی ہے یا ٹاپ اپ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زمین سے پانی جو ہے وہ بھی نکالا جاتا ہے۔ وہ لمبی ڈیٹیل ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پانی پاک ہے اور پانی دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے والی ہے اور اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سارے ہمارے مشاہدات ایسے ہیں جو اس چیز کو ثابت کرتی ہے۔ کیسے؟ ہمارا جو ڈرینیج سسٹم ہے، یہ جو ہمارا ڈرینیج سسٹم ہے، یا گھروں سے یا بلڈنگ سے
جو ندی نالے یا مطلب جو ڈرین یا سیویج واٹر جو نکلتا ہے اس میں پانی کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، مطلب 70 60 70 80% یا اس سے بھی زیادہ مقدار جو ہے وہ اس میں پانی کی ہوتی ہے۔ وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ وہ پانی ہمارے جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پر تو اس پانی کو کنٹرول کا کوئی خاص نظام نہیں ہوتا، زیادہ زیادہ تھوڑا سا فلٹر کر کے اس کو دریاؤں میں یا ندی نہالوں میں بہا دیا جاتا ہے، جہاں پر پھر وہ واپس جا کر وہ دریاؤں میں مل جاتا ہے یا سمندر میں مل جاتا ہے۔ اب وہ ناپاک پانی جب سمندر میں مل جاتا ہے تو وہ تو اس کو بھی ناپاک کر دے گا۔ اب وہ سمندر میں جو ملتا ہے یا پانی جب دریا سے ملتا ہے تو اس میں سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ بخارات جو ہیں ناپاک پانی ظاہری طور پر گدلا پانی ہے، لیکن اس میں سے جو پیور خالص پانی ہے وہ بخارات کی شکل میں اٹھ کر دوبارہ سے ایک پاک پانی کی شکل میں باتھ روم میں جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سیوج واٹر کو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر اس کو واٹر ٹریٹمنٹ سسٹم کے ذریعے سے اس کو مزید فلٹر کر کے اس کو نسبتاً صاف کیا جاتا ہے، اور صاف کر کے اس میں سے جو سالڈ ویسٹ ہے، سالڈ ویسٹ جو ہے، سالڈ ویسٹ میں بھی پانی کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے، وہ سالڈ ویسٹ کو کھاد کے طور پر مختلف جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے یا زمین کے اوپر پھیلا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ پانی جو ہے جو اس سالڈ ویسٹ میں ہے وہ ہمارے لیے تو ناپاک ہے، لیکن وہی پانی جب زمین کے اندر جاتا ہے یا اس کے علاوہ ایک تو یہ ہے کہ وہ سالڈ ویسٹ جو ہے وہ ایز اے کھاد یوز ہوتا ہے مختلف جگہوں پر، اور دوسرا جو ٹریٹڈ واٹر ہے جو پانی کو صاف کرتے ہیں وہاں پر، وہ پانی تو ہم ناپاک ہی ہوتا ہے، اس میں اسمیل وغیرہ بھی ہوتی ہے، اس کو اسمیل کو مارنے کے لیے کیمیکلز وغیرہ یوز کرتے ہیں، لیکن وہ پینے کے قابل پھر بھی نہیں ہوتا، تو اس کو پھر اریگیشن کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اریگیشن کے لیے اگر فصلیں وغیرہ ہیں تو ان فصلوں کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے، باغوں وغیرہ میں بھی، یا ویسے گھاس وغیرہ یا لینڈسکیپ وغیرہ جو ہے وہاں پر وہ اریگیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اریگیشن کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو وہی پانی، یا مطلب تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اگر جائیں تو کھیتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بہت ساری گندگی بھی ہوتی ہے، وہاں پر لوگ جو ہے قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں، پہلے زمانوں میں تو وہی ایک ذریعہ تھا، لیکن آج کل گو کے زندگی کا تھوڑا سا بدل چکا ہے، لیکن پرانے جو گاؤں ہیں وہاں پر ابھی بھی ہے۔ تو وہ جو پانی جو زمین کے اندر رستا ہے، گندا پانی جو ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کیسا فلٹریشن سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ اسی پانی میں سے خالص پانی جو ہے وہ اس کو پودے جو ہیں جذب کرتے ہیں، اس کی نمکیات جو ہیں اس کی گروتھ کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور خالص پانی جو ہے وہ جذب کر کے وہ پودے کے اندر جو ہے وہ فلٹریشن کے بعد خالص پاک حالت میں پھر وہ جڑوں سے پھر اوپر کو پہنچتا ہے، اور تنوں اور پتوں، اور پھر وہ جو پھل یا پھول یا جو بھی اس کی سبزی اناج وغیرہ ہے اس میں وہ پانی جو ہے وہ سرایت کرتا ہے، اور اس میں پھر اگلی سٹیجز جو ہے وہ کس طرح سے پانی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ پانی جو ہمارے لیے ناپاک ہے، اس میں سے جو پاک عنصر ہے، پانی کی جو پیورسٹ فارم ہے، وہ ہمیشہ پاک ہی رہے گی۔ وہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ہم یہاں پر کنزیوم کرتے ہیں، میں یہاں پر احاطہ نہیں کر پا رہا کہ کس قدر یہ وسیع ٹاپک ہے کہ کس طرح سے وہ پانی جو ہے اس کو ہم فلٹر کر کے مختلف طریقوں سے، قدرتی ذریعے سے بھی اور آرٹیفیشل اپنے انسان کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے بھی کس طرح سے وہ پانی جو ہے اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ پھر پاک شدہ شکل میں پاک ہو کر مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اریگیشن کے لیے پانی جو چھڑکا جاتا ہے فصلوں کے اوپر یا ادھر ادھر، تو وہ بھی پانی جب زمین کے اوپر جب بیٹھتا ہے تو بخارات کی شکل میں خالص پانی، خالص جو ہائیڈروجن مونو آکسائڈ جو ہے، جو مولیکیولز ہے پانی کے خالص شکل میں، وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور بادلوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ایک پاک پانی کی شکل میں مختلف جگہوں پر پھیل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ زمین کے اندر بھی جذب ہوتا ہے تو پھر وہ پودے اس کو فلٹر کرتے ہیں، پودے اور دوسری نباتات جو ہیں وہ اس کو فلٹر کرتی ہیں، اور اس میں سے جو پیورسٹ فارم آف واٹر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے مختلف طرح کی خوراک اور مختلف طرح کے اناج اور ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے مہیا کرتی ہیں، جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لہٰذا پانی کا پاک ہونا، پانی کا پاک کرنا، اور پانی ایک ایسی چیز ہونا کہ اس کو کوئی دوسری چیز جو ہے وہ ناپاک نہیں کر سکتی، اس میں بھی بہت ہی وسیع ہمارے لیے سبجیکٹ ہے، سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، کھوج لگانے کے لیے کہ اللہ کی فطر، اللہ کی قدرت جو ہے یا اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ کہاں کہاں پر پنہاں ہیں، کہاں کہاں پر چھپی ہوئی ہیں۔ اور دوسرا اس سے ہمیں یہ بھی کنسیپٹ ملتا ہے کہ پانی جو ہے
جتنی مقدار پانی کی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر، اس روئے زمین پر بنائی، وہ مقدار ہمیشہ کی ہمیشہ پوری ہی رہے گی، اتنی ہی رہے گی۔ پانی جو ہے مختلف شکلوں میں ریسائیکل ہوتے ہوئے وہ اس روئے زمین پہ اوپر موجود ہے، مختلف شکلوں میں موجود ہے وہ، اور اپنی ایک شکل سے دوسری شکل میں وہ تبدیلی لے کر آتا رہتا ہے۔ یہ سارا جو نظام ہے، یہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ ذات ہے جو اس کو قائم رکھے ہوئے ہے اور اس کو چلائے ہوئے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں کہ وہ اس کا خفیف سا، اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ جو ہے اس کے اوپر بھی وہ اپنا کچھ دسترس یا اپنا کچھ اختیار حاصل کر لے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں دوبارہ اللہ کی توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہی ایک معبود ہے، جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، جو ایسی ہر چیز پر، ایسے ہر مظہر پر، ایسے ہر جو فطری عمل ہے اس کے اوپر قادر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس کو چلانے والا نہیں، کوئی اس کو قائم کرنے والا نہیں۔ اور پھر یہی بارش کا پانی جو ہے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم بارش کا پانی جو پاک ہے اس کو برساتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ہم زندہ کریں، لِنُحْيِيَ تاکہ ہم زندہ کریں، بِهِ اس کے ذریعے، پانی کے ذریعے سے، بَلْدَةً مَيْتًا مردہ شہر کو۔ مردہ شہر یعنی جو برانی زمین جو ہے وہ تو 100% بارش کی ہی مرہون منت ہوتی ہے کہ وہاں پر بارش ہوگی تو فصلیں ہوں گی، اس کے علاوہ زمین کے اوپر سبزہ جو ہے وہ لہلہا اٹھتا ہے بارش کے موسم میں، یا بارش زمین کے اوپر ہوتی ہے تو وہ مردہ زمین کو کس طرح سے زندگی ملتی ہے، یہ بھی ہم بہت دفعہ بہت سی آیات میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے پانی جو ہے وہ اس مٹی کو دوبارہ سے زندگی بخشتی ہے۔ وَنُسْقِيَ اور ہم پلائیں، اور تاکہ ہم پلائیں، مما ان میں سے، یعنی اس پانی میں سے جسے خلقنا انعامن ہم نے پیدا کیا، انعامن جانوروں، و اناسیا اور انسانوں کو، کثیرن بہت سارے، اور اسی پانی سے، اس پانی کو ہم نے برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم زندہ کریں شہر کو، یعنی دوبارہ سے زندگی جو سبزہ ہے سرسبز ہو جائے، دوبارہ سے سبزہ جو ہے وہ لہلہا اٹھے، اور تاکہ اس پانی میں سے ہم جانوروں اور انسانوں کو پلائیں۔ اور جانوروں اور انسانوں کو پلانا ہمیں دوبارہ اس واٹر سائیکل کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ مختلف طرح سے زمین کے اوپر جتنا پانی موجود ہے وہ پانی جو ہے وہ ریسائیکل ہو رہا ہے اس بارش کے پانی کے ذریعے سے۔ چاہے ہم زمین سے پانی نکال کر استعمال کرتے ہیں، ہم انسان اور جانور دونوں زمین سے پانی جب نکالتے ہیں تو وہ بھی انڈر واٹر جو ہے، انڈر واٹر ٹیبل ہوتا ہے، ایک واٹر ٹیبل جسے کہتے ہیں زمین کے نیچے، وہ بھی ٹاپ اپ جو ہوتا ہے وہ بارش کے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا سمندر کے جو پہاڑوں سے جو سمندر ندی نالے جو بہ رہے ہیں یا دریا بہ رہے ہیں، ان میں سے پانی جو ہے وہ جذب ہو کر زمین کا جو اندر جو پانی ہے اس کا جو سطح ہے اس کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ بارش کے ذریعے مختلف جگہوں پر پانی جو برستا ہے تو اس کو سٹور کر کے اس کو بھی پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر سٹوریج واٹر جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے آتا ہے، گلیشیئر سے پگھل کے سارا سال آہستہ آہستہ سے وہ بھی انسان جو ہے وہ پینے کے قابل ہوتا ہے۔ جب پانی جو برستا ہے آسمان سے تو وہ پیورسٹ فارم میں ہوتا ہے، جب وہ گرتا ہے تو اس میں اگر کوئی امپیورٹیز شامل ہو جائیں، جیسے ہوا میں آلودگی وغیرہ شامل ہو جائے، یا زمین کے اوپر گر کر اس میں کوئی دوسری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو وہ امپیور ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بھی فلٹر کر کے، اس کو بھی کثیف کر کے، بلکہ عرق جو نکالتے ہیں، عرق جو ہے وہ بھاپ ہوتا ہے، کسی چیز کا عرق جو ہے وہ اس کی پیورسٹ فارم جو ہے یا خالص ترین اس کا اثر جو ہے وہ رکھنے والی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پانی کو جب ہم ابالتے ہیں تو اس میں سے جو بھاپ اٹھتی ہے وہ پانی کی پیورسٹ فارم ہے، اس میں کسی کی طرح کی نمکیات اور کسی طرح کے دوسرے اجزاء جو ہے وہ نہیں ہوتے، تو اس کو مختلف طریقے سے وہ پھر بارش کا پانی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے انسان کے بھی اور جانوروں کو بھی استعمال کے کام آتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور اسی طرح سے ہم نے بلا شبہ پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اسے، بینہم ان کے درمیان، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اسی طرح سے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اسے، یعنی یہاں پر ایک سیدھا سیدھا مطلب جو ہے وہ تو قرآن مجید کا ہے کہ اسی طرح سے قرآن کی آیات جو ہیں یا قرآن مجید میں آیات جو ہیں مختلف طرح سے پھیر پھیر کر، مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز میں، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف جو اس کے پہلو ہیں ان کے ساتھ ذکر کیا ہے، ایک ہی بات کو کئی کئی مثالوں کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ قرآن کے بارے میں۔ لیکن دوسرا اشارہ جو زیادہ تر علماء کی تفاسیر سے ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ ہم نے اسے پھیر پھیر بیان کیے، یعنی یہ
بارش کا اور پانی کا واٹر سائیکل جو ہے، واٹر کا ریسائکلنگ سسٹم جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو مختلف انداز میں پھیر پھیر کر بیان کیا. جیسا کہ پہلے بہت جگہوں پر بہت مختلف الفاظ کے ساتھ آتا ہے، لیکن ہم نے اس کو سادہ سے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی کہ بادل اور پانی جو ہے وہ کیسے ایک روٹیٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اس میں ہمیں مان طہورن ایک اضافی جو چیز جو ہے وہ مل گئی، جس سے ہمیں مزید اس کے پہلو جو ہے وہ کھوجنے کی طرف اشارہ ملتا ہے. تو اس بارش کے نظام کو یا اس واٹر سائیکل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں بیان کر دیا، ذکر کر دیا ان کے سامنے، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ظاہری طور پر بھی اگر اس کو دیکھو، تمہارے پاس کوئی علم نہیں، کوئی سائنٹیفک نالج نہیں، کوئی زیادہ تعلیم نہیں، تو پھر بھی ظاہری صورت میں بھی اگر دیکھو کہ کس طرح سے یہ بادل اٹھتے ہیں، کس طرح سے بارش برستی ہے، کس طرح سے یہ ندی نالوں میں بہتا ہے پانی، کس طرح سے سٹور ہو کر تم کرتے ہو، یہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں. ظاہری آنکھ سے بھی تم دیکھو تو تمہیں اس میں اللہ کی وحدانیت کے شواہد جو ملیں گے. ٹیکنالوجیکلی بھی تم دیکھو تو تمہیں اس میں اللہ کی وحدانیت کے شواہد ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مظہر کائنات، اس مظہر جو ہے، اس فزیکل جو ایک فینومینا ہے، اس کو مختلف الفاظ میں پھیر پھیر کر بیان کر دیا تاکہ تم اس کو دیکھ کر اس سے نصیحت پکڑو. فابا، پھر بھی انکار کیا، پھر بھی جو نصیحت نہیں پکڑتے وہ انکار ہی کرنے والے ہیں. اکثر الناسی، اکثر لوگ، پھر بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ انکار ہی کرنے والے ہیں. اور ہم آج جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے، یہ سائنٹسٹ جو ہیں، سائنسدان جو ہیں بڑے بڑے، وہ ان چیزوں کو بہت قریب سے پرکھتے ہیں، بہت ڈیٹیل سے پرکھتے ہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں وہ ان کی جو نالج جو انہوں نے پھیلایا ہے، جو تحقیق انہوں نے پبلش کی ہے، اس کی بیس پر ہمیں تو اس طرح سے ان حقیقتوں کا نہیں پتا. ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدے نہیں کیے جو انہوں نے وہ مشاہدے کیے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے پانی کا سائیکل، کس طرح سے کائنات کا سسٹم چلتا ہے. لیکن اس کے باوجود اکثر جو سائنسدان ہیں، تقریباً سارے سائنسدان نان مسلم جو ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، یہ قدرتی عمل ہے جو ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے. اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی ذات جو ہے اس کو وہ پہچاننے سے در حقیقت انکار کرتے ہیں. ان کو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کا انکار کرنا ہے تو اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قدرت کا نظام ہے، اسی طرح سے چلتا رہے گا. اللہ کفورا، اللہ کفورا، مگر وہ ناشکری بھی کرتے ہیں. وہ نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ناشکری کرتے ہیں، کفران نعمت بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، یہ ہدایت جو ہے یہ واضح کر کے بتا دی، اس کے باوجود وہ اس کو نہ صرف ماننے سے انکار کرتے ہیں بلکہ اس کا کفر کرتے ہیں، اس کی ناشکری بھی کرتے ہیں. اور کفر اور ناشکری کیا ہے، ہم نے بہت دفعہ پہلے پڑھا ہے. کفران نعمت کیا ہے کہ کسی کے نعمت جو ہے اس کا شکریہ جو ہے اس کی عاجزی کے ذریعے ہوتا ہے، اس کی اطاعت کر کے ہوتا ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس کی عاجزی اختیار کر کے اور اس کی اطاعت کر کے. اگر کوئی اللہ کی عاجزی اور اختیار نہیں کرتا تو وہ کفران نعمت کرتا ہے. تو پھر وہ انسان جو ہے، اکثر انسان جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے اور ناشکری کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اس میں سے جو سمجھنے کی کوشش کی، ہمیں وہ صحیح سمجھ جو ہے ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو بھی اس اصلاح سے اس دنیا اور آخرت کا فائدہ سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی، اگر کوئی اضافی پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی، آپ نے مائک آن کی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، غلطی سے ہو گیا ہوگا. جی ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی یہ کون سی سورہ ہے، آیت ہے؟ میں نے آج جوائن کیا ہے. جی، یہ سورۃ الفرقان چل رہی ہے، اور سورۃ الفرقان میں آیت نمبر تو آپ کے سامنے آ رہا ہے، 49 40 50 تک ہم نے آج مکمل کیا الحمدللہ. اور یہ سورۃ الفرقان چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. امید ہے کہ کل بھی ہم اسی طرح سے اپنے وقت پہ مجلس جو ہے وہ شروع کریں گے. کتنے دن کتنے دن مجھے آپ کا تعارف نہیں ہے. یہ کرن عدنان.
یہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ اسی طرح سے چل رہا ہے، اور یہ الحمدللہ پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، اور ڈیلی کی ہم آج کافی سارے نئے ممبرس ہیں، چلے ان کے لیے ہم تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہم ڈیلی 4 5 6 آیات جتنی ہمارے پاس لیے ممکن ہوتی ہے، مطلب وقت کے حساب سے کوئی 40 45 50 یا ود ان 1 آور آن دی ایوریج 40 سے 50 منٹ جو ہے وہ ڈیلی یہ ہماری مجلس ہوتی ہے، اتوار سے لے کے جمعرات تک، اتوار سے بدھ تک ہمارا کلاس جو ہے یا مجلس جو ہے وہ قرآن مجید کی ہوتی ہے، اور جمعرات کو حدیث کی ہوتی ہے، اور پھر ہم اس میں مسلسل جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اب ہم یہ 19ویں پارے پر پہنچے ہیں جدا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی، جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی اور ہم توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے کوشش ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، ہماری یہ حقیر سی کوشش جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس میں برکت ڈالے، اور مزید اس میں ہمیں مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے والدین کو خاص اپنے فضل و کرم میں رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، ہمارے والدین کو اور دوسرے بزرگوں کو بھی، اور جتنے ہمارے مومن اور مومنات بھائی بہنیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ عارض العلوم سے محفوظ رکھے، کسی انسان کا محتاج نہ بنائے، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بہن بھائی، بزرگ، رشتہ دار، اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنا خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اور باطنی جتنے معاملات ہیں ان میں ہماری خاص مدد فرمائے، اس میں ہماری خاص نصیحت جو ہے وہ ہمارے شامل حال کرے، ہماری جتنی مشکلات ہیں ان کو ہمارے لیے آسان کر دے، ان کو ہم سے دور کر دے، ہماری جتنی نیک اور جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان اور ان کو قبول و منظور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔